کسی گاؤں میں ایک پرانا شہر تھا جہاں دن کے وقت خوب روشنی ہوتی مگر رات کے اندھیرے میں لوگ ڈر کے مارے گھروں سے باہر نہ نکلتے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا چراغ سزا رہا کرتا تھا جس کا نام بابا نواف تھا۔ بابا نواف کا چراغ عام چراغوں کے مختلف تھا۔ اس کا نور ہر کسی کی نظروں سے نہیں آتا، صرف وہی لوگ اسے دیکھ سکتے تھے جن کے دل سچے اور نیت صاف اور زمین زندہ ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اس کا چراغ میں کوئی راز چھپا ہے، کچھ اس سے جادو مانتے ہیں اور کچھ رحمت۔ ایک دن ایک چور یوسف بابا نواف کے چراغ کو چرانے آ گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے دکان میں داخل ہوا اور چراغ اٹھایا اور بھاگ نکلا، مگر جیسے ہی اس نے چراغ کو جلانے کی کوشش کی روشنی نہ ہوئی۔ وہ غصے سے چراغ کو زمین پر مارنے ہی والا تھا کہ ایک آواز آئی، یہ چراغ کی روشنی دیتا ہے مگر صرف ان کو جو دل کے اندھیرے سے لڑیں۔ یوسف گھبرا گیا پر آواز سے اسے مزید باتوں سے الجھال دیا۔ چراغ اس کی ماضی کی سچائیاں دکھانے لگا، جھوٹ، چوریاں، دھوکے اور ساتھ ہی وہی لمحے بھی جب یوسف کا دل نرم ہوا تھا، جب اس نے کسی بھوکے کو روٹی دے دی، جب اس کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو آئے تھے۔ یوسف نے پہلی بار ہی خود کو دیکھا، دل میں ہی کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور جیسے ہی اس نے توبہ کی نیت کی چراغ جل اٹھا۔ اندھیرے میں پہلی بار یوسف نے روشنی دیکھی، نہ صرف چراغ کی بلکہ اپنی اندر کی۔ صبح جب شہر والے جاگے تو دیکھا کہ بابا نواف کی دکان بند ہے مگر باہر ایک نیا چراغ ساز بیٹھا ہے۔ یوسف جس کی آنکھوں میں نور تھا اور جس کے چراغ صرف ان لوگوں کے لیے جلتے تھے جو سچ کی تلاش میں ہوں۔ خوابوں کا بازار کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بازار ہے جو صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جنہوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہو۔ فرقان ایک نوجوان جو زندگی کے دور میں سب کچھ ہار چکا تھا، محنت، عزت، خوب اعتمادی، ایک رات بے مقصد چلتے چلتے شہر کے پرانے حصے میں جا نکلا۔ اچانک ایک دروازہ نظر آیا جس پر سنہری لفظوں میں لکھا تھا، خوابوں کا بازار، صرف سنجیدہ خرید فروخت۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر روشنی تھی، عجیب سی خوشبو، اور صرف لوگ۔ کوئی خواب بیچ رہا تھا، کوئی خرید رہا تھا۔ ایک عورت اپنے بچے کے خواب میں بچ رہی تھی، ایک مرد اپنی ناکام محبت، ایک بچہ اپنا سپیروں بننے کا خواب۔ فرقان حیران رہ گیا۔ اچانک ایک دکاندار اس کے قریب آیا اور بولا، تم بھی اپنا خواب بچنا چاہتے ہو؟ فرقان نے آہ بھری اور بولا، میرے پاس صرف ایک ہی خواب بچا ہے، کامیاب ہونے کا خواب۔ دکاندار مسکرایا، یہ قیمتی ہے مگر یاد رکھو جو خواب بچتے ہیں وہ خوابوں میں قیمتی بھی کھوتے ہیں۔ فرقان نے تھوڑی ہی دیر سوچا، بڑا دل کھڑا کیا اور خواب بیچ دیا۔ بدلے میں کافی رقم اور آسائش مل گئی۔ وہ دنیا میں واپس آیا، کاروبار میں کامیابی ہوا، ہر چیز اس کے پاس تھی سوائے خواب کے۔ چند سال ایک رات وہ سی پرانی گلی میں آ گیا۔ دروازہ وہی تھا مگر اب اس پر ایک نوٹ لکھا تھا، واپسی ممکن نہیں۔ فرقان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ سب کچھ پا چکا تھا لیکن خالی تھا، اور یوں خوابوں کا بازار کا ایک اور گاہک حقیقت میں ہو گیا۔ یہ کہانی خواب، خواہشات اور انتخابات کی اہمیت پر بنی ہے۔ خوابوں کا شہر۔ رمشا ایک عام سی لڑکی تھی، لاہور کی تنگ گلیوں میں پلی بڑی۔ خواب تو بہت دیکھے تھے لیکن ان پر یقین کم ہی کرتی تھی، مگر اب یہ خواب ایسا تھا جو اس کی نیندوں کا مستقبل حصہ بن چکا تھا۔ ہر رات خود کو ایک عجیب و غریب شہر میں دیکھتی، پرانے طرز عمارتوں، ڈنڈے چہرے، اور ایک گلی جس کا موڑ ہمیشہ اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے
شروع میں ان خوابوں کا عام سمجھتی رہی، لیکن جب اس نے خوابوں کے موجود ایک برے شخص کی حقیقت میں ایک پرانی کتابوں کی دکان پر بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، رمشا بی بی بوڑھا دھیرے سے بولا۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ رمشا کی آواز لڑزڑاتی رہی تھی۔ خوابوں کے شہر دروازے کھل چکے ہیں اور اب واپسی ممکن نہیں۔